بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کی بہت بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ لڑائی 5 ہجری میں مدینہ کے شہر کے شمال کی طرف واقع ایک جگہ پر لڑی گئی۔ اس لڑائی میں مکہ کے کافروں اور ان کے ساتھ دوسرے عرب قبیلوں نے مل کر مدینہ پر بڑا حملہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے۔ پہلے جو بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئی تھیں، اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے مکہ کے قریش اور دوسرے عرب قبیلوں نے مسلمانوں سے حسد کرنا شروع کر دیا تھا اور غصے میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بنو غطفان، بنو سلیم، بنو اسد اور دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کی فوج تقریباً 10,000 لوگوں کی تھی، جو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تھی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بڑی فوج کی تیاری کی خبر مل گئی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مشورہ کیا اور اس مشکل صورتحال سے نپٹنے کی بات کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ایک گہری کھائی یعنی خندق کھودی جائے۔ یہ دفاع کرنے کا ایک نیا اور اچھا طریقہ تھا۔ عرب لوگ اس طریقے کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمانوں نے مل کر خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ بہت گرمی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لیکن سب نے بہت محنت اور دل لگا کر کام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کام میں شامل تھے اور اپنے ساتھیوں کو ہمت دلا رہے تھے۔ تقریباً 6 دن میں مدینہ کے شمال کی طرف ایک لمبی اور گہری خندق کھود لی گئی۔ مدینہ کے باقی اطراف میں قدرتی طور پر پہاڑ اور دوسری چیزیں موجود تھیں جن سے حفاظت ہو سکتی تھی۔ جب کافروں کی فوج مدینہ پہنچی تو انہوں نے شہر کے ارد گرد خندق دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہلے ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس خندق کو پار نہیں کر سکے اور انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس دوران مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی تھیں اور ہر وقت دشمن کے حملے کا ڈر بھی رہتا تھا۔ جو منافق لوگ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ محاصرے کے دوران کافروں نے کئی بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مسلمانوں نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ کچھ موقعوں پر بہادر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اکیلے ہی دشمن کو بہت ہی جنگجوؤں کو روکا اور انہیں قتل کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اس میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ بنو قریظہ نامی ایک یہودی قبیلہ مدینہ کے اندر رہتا تھا۔ انہوں نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی دشمن کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن معاشرے کے دوران انہوں نے دھوکہ کیا اور مکہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اس سے مسلمانوں کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ جب معاشرہ بہت لمبا ہو گیا اور مسلمانوں کی مشکلات بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ایک رات بہت تیز آندھی آئی جس نے کافروں کے خیمے اکھاڑ دیے۔ ان میں آگ بجھ گئی۔ ان کی آگ بجھا دی اور ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا۔ اس قدرتی آفت سے کافروں کو کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ پریشان ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ کافروں کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلی صبح کافروں نے محاصرہ ختم کر دیا اور مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خندق مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس جنگ میں کافروں کی طاقت کمزور ہو گئی اور ان کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو عرب میں ایک طاقت کے طور پر جانا جانے لگا۔ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی اس کی سزا انہیں ملی۔ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے صبر، ثابت قدمی، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ایک بڑی مثال ہے۔
اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنے ایمانی طاقت اور اچھی حکمت عملی سے اپنے سے بہت بڑی دشمن فوج کو شکست دے دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔